و صحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ حی علی الفلاح یعنی آؤ بھلائی کی طرف لیے حاضر ہیں۔ آج ماہ رمضان مبارک کی 18ویں شب آ چکی ہے۔ ہم مختلف موضوعات روزانہ کی بنیادوں پر آپ کی طرف بڑھاتے ہیں۔ اللہ کریم اسے قبول فرمائے، یاد رکھنا بھی نصیب فرمائے، اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آج جو موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، اس سے ایک عالمی مسئلہ قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ یہ بالکل ورلڈ لیول ایشو بنا ہوا ہے، اور یہ ایشو ہے خودکشی، جو شریعت اسلام میں حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور اس کی بڑھتی ہوئی تیزی کے ساتھ تعداد ہمیں اس بات پر ابھارتی ہے، ہمیں اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اس پر ڈسکس کریں اور اسے ہم اس میں لیں کہ یہ کیا اس کے اسباب ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے، خودکشی کی، تو جو مسلمانوں نے خودکشی کی ہے، ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ جی ہاں، خودکشی کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ جائز ہے، تو مسلمان کے دعائے مغفرت کی جائے گی، اگرچہ یہ ایک ناجائز اور حرام کا وہ مرتکب ٹھہرا، لیکن اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی۔ لیکن ایک بڑی تعداد ہے جو خودکشی کا ذہن بنا کر بیٹھ جاتی ہے، اور ان کا ذہن بن جاتا ہے کہ ہم خودکشی کرنا چاہتے ہیں اور ہم خودکشی کر لیں گے۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس کے کچھ اسباب پر بھی غور کریں گے، اور یہ کتنا بڑا مسئلہ دنیا میں بن چکا ہے، اس پر بھی آپ کے سامنے کچھ عدد و شمار بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ اور میرے ساتھ انشاءاللہ ہمارے یو کے لیسٹر میں موجود ڈاکٹر زیرک ہیں، ڈاکٹر زیرک اتاری، یہ ماہر نفسیات ہیں، اور ان سے بھی ہم انشاءاللہ تعالی ان کی ماہرانہ رائے لیں گے، اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ آخر خودکشی کے اسباب کیا ہیں، اور جو بعض امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ کیا کریں کہ وہ خودکشی کی طرف نہ جائیں۔ خودکشی کی ایک بنیادی وجہ، کیونکہ پاکستان میں بھی خودکشی کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہ بات بھی کو ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور خودکشی کے بڑھتے ہوئے واقعات کی ایک بنیادی وجہ ہوتی ہے اسلام و دین کی تعلیمات سے دوری۔ یہ بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ جب ہم اسلام و دین کی بنیادی تعلیمات سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک پر جو ایک توکل، بھروسہ، اعتماد جب یہ کمزور پڑنا شروع ہوتا ہے، ایمان کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس طرح کے خیالات اور حالات سے جب بندہ دوچار ہو جاتا ہے، تو وہ خودکشی کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس بات کو سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے، یہ دھوپ اور چھاؤں کا نام ہے۔ کبھی دھوپ ہے تو کبھی چھاؤں ہے، کبھی غم اور پریشانیوں کے ایام ہوتے ہیں، تو کبھی خوشیوں کے بھی لمحات بندہ گزار رہا ہوتا ہے۔ تو یہ مکس زندگی ہے، یعنی زندگی ایک ایسا پھول ہے کہ جس کے ساتھ غموں کے کانٹے ضرور ہوتے ہیں، اور اسی کو بندہ غور کرتا ہے، اور اسی کو لے کر بندہ چل رہا ہوتا ہے۔ اور یہ جیسے ابھی عصر کی نماز کے بعد مجھے موقع ملا تھا فیضان مدینہ میں عرض کرنے کا، تو میں ایک سے ہی تسلی دینے کے لیے میں نے عرض کی تھی کہ آج جیسے پاکستان میں بالخصوص میں بات کروں گا، آج میں باب المدینہ میں تو میں نوٹ کر رہا ہوں کہ جو گرم ہواؤں کے جو جھکڑ چل رہے تھے، ایسی گرم ہوائیں چل رہی تھی کہ مطلب کھڑا رہنا مشکل تھا، رات کو بھی گرم ہوائیں چل رہی تھی، مگر اب وہ گرم ہواؤں کا سلسلہ نہ رہا، اب ہوائیں ٹھنڈی تھوڑی بہت ہو گئی ہیں، ہوائیں ٹھنڈی ہوئی ہیں، موسم تبدیل ہوا ہے۔ میں نے اسلامی بھائی کو عرض کی کہ یہ جب گرم ہوائیں چل رہی تھیں، اس گرم ہواؤں میں رہنا مشکل تھا، مگر آج آپ یہ ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے لے رہے ہیں۔ اسی طرح زندگی میں گرم ہواؤں کے حالات آتے ہیں، پریشانی آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں،
تھوڑا انتظار کریں، اللہ کریم کی بارگاہ سے خوشیوں راحتوں کے ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے بھی آ جائیں گے۔ جلد بازی نہ کریں، حرام موت کی طرف نہ جائیں، اس رب پر بھروسہ کریں، اس رب کی بارگاہ میں دعا کریں، اس رب سے التجائیں کریں کہ وہ آپ کے حالات بدل دے۔ دوسری بات، ایک ایسا طبقہ جو کہتا ہے کہ ہمارے حالات نہیں بدل رہے، اگر زندگی میں مقدر میں اگر تکلیف اور اس طرح کی پریشانی ہے تو اپنے رب کی رضا پر راضی رہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ جو غیر مسلم ہے نا، اس کی زندگی دنیا کی زندگی ہے، وہ دنیا کی زندگی میں دیکھتا ہے کہ اب میرا جینا مشکل ہے، میں پیمنٹ کیسے کروں گا، میں بے عزتی کو کیسے ایفورڈ کروں گا، میں یہ کیسے کروں گا، میں وہ کیسے کروں گا۔ تو اس کے لیے صرف دنیا کی اس زندگی میں جو یہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس سے علیحدہ ہونے کا ایک اس کے پاس کانسیپٹ ہوتا ہے کہ چلو یار مر جاؤ، سوسائڈ کر لو، جان دے دو، ختم کرو، نہ ہم ہوں گے نہ ہم پیچھے کوئی مسئلہ ہوگا۔ یہ غیر مسلم اس طرح سوچے گا، کافر اس طرح سوچے گا، لیکن مسلمان سوچے گا اگر میں یہاں سے خودکشی کر کے جاتا ہوں اس عالم سے، اس دنیا سے، تو میں تو جاؤں گا دوسرے عالم کی طرف، اور وہاں موت نہیں ہے، وہاں حساب کتاب ہے، برزخ ہے، جنت و جہنم کا معاملہ ہے، سزا و جزا کا معاملہ ہے۔ تو میں تو مرنے کے بعد اس طرح کہ میں مر جاؤں گا خودکشی کی موت، تو مرنے کے بعد تو میری تکلیف اور بڑھ جائے گی۔ بندہ جب مرنے کے بعد کی تکلیف کا تصور کرے گا نا حرام موت سے، تو وہ خود ہی اس دنیا کی تکلیف کے اوپر اس کو ضبط و صبر آ جائے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے ہم، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے ہم۔ تو مرنے کے بعد خودکشی کی موت، تو اس کے لیے تو پھر وعیدیں موجود ہیں۔ لہٰذا میں ایک دو چند مدنی پھول آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی سلسلے کو مزید تفصیل سے لے کر آگے بڑھیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلی امتوں میں سے ایک شخص کے بدن پر پھوڑا نکلا، جب اس میں سخت تکلیف محسوس ہونے لگی تو اس نے اپنے ترکش یعنی تیر دان سے تیر نکالا اور پھوڑے کو چیر دیا، جس سے خون بہنے لگا اور رک نہ سکا، یہاں تک کہ اس سبب سے وہ ہلاک ہو گیا۔ تمہارے رب نے فرمایا، میں نے اس پر جنت حرام کر دی۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو اس حدیث پاک سے جو نتیجہ نکلا یہ کہ اس نے جلدی مرنے یعنی خودکشی کے لیے یا بغیر کسی مصلحت کے ایسا کیا، اس وجہ سے اس پر جنت حرام فرمائی گئی، ورنہ فائدے کے غالب گمان کی صورت میں علاج و دوا کے لیے پھوڑا وغیرہ چیرنا آپریشن یہ حرام نہیں ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، خودکشی کرنا اسے شریعت نے حرام قرار دیا، اور اس کے بڑے مطلب کہ مرنے کے بعد کے جو نقصانات ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص جس چیز کے ساتھ خودکشی کرے گا وہ جہنم کی آگ میں اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کی پناہ۔ حضرت سیدنا ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ راحت قلب ناشاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عبرت بنیاد ہے، جس نے لوہے کے ہتھیار سے خودکشی کی اسے جہنم کی آگ میں اسی ہتھیار سے عذاب دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، جس نے اپنا گلا گھونٹا تو وہ جہنم کی آگ میں اپنا گلا گھونٹتا رہے گا، جس نے خود کو نیزہ مارا وہ جہنم کی آگ میں خود کو نیزہ مارتا رہے گا۔ اللہ کی پناہ۔ ایک اور حدیث سنیے، جو پہاڑ سے گر کر خودکشی کرے گا وہ نار دوزخ یعنی دوزخ کی آگ میں ہمیشہ گرتا رہے گا، اور جو شخص زہر کھا کر خودکشی کرے گا وہ نار دوزخ میں یعنی جہنم کی آگ میں ہمیشہ زہر کھاتا رہے گا۔ جس نے لوہے کے ہتھیار سے خودکشی کی تو دوزخ کی آگ میں وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ اس سے اپنے آپ کو ہمیشہ زخمی کرتا رہے گا۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ اللہ کریم ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہمیں حرام موت سے بچنے کے اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ اسلام کا تصور، اسلام کا کانسیپٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے دین اور اپنے اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ آپ کو اللہ نہ کرے
کوئی پریشانی ہے، آپ کو قرضے کی پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، بیماریاں ہیں، اس طرح کوئی بھی تکلیف ہے، کوئی بھی دشمن کا خوف ہے، گھبرائیں مت۔ ان معنوں کر کہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا بات یاد آئی، آئے آئے وہ رات جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی طرف، تو دشمن تعاقب کر رہے تھے، پیچھے تھے، غار میں رہے۔ جب غار میں رہے تو اس غار میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ دشمن کا خوف کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دیں، ان کے قریب آنے کا معاملہ، کہ دشمن کا یہ خوف تھا کہ وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پریشانی، گھبراہٹ ہوئی کہ میرے آقا کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ یہ میرے آقا نے جب ملاحظہ فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار اور سکون نصیب ہو گیا۔ اے غم کے مارو، اے دکھیارو، اے قرضوں میں ڈوبے ہوئے اور طرح طرح کی پریشانی مبتلا اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اللہ پر بھروسہ کرو، اس رب پہ کائنات پر بھروسہ کریں جو ہوا کے ذریعے بھی اس نے آپ کو زندہ رکھا ہے، پانی کے ذریعے بھی اس نے آپ کو زندہ رکھا ہے۔ جو تکالیف، اللہ نہ کرے، جو تکالیف کا آپ کو سامنا ہے دور ہو جائیں گی۔ حرام موت کی طرف مت جائیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، وہ آپ کے قلب کو، آپ کے ذہن کو سکون نصیب کرے گا۔ اللہ کریم نے اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے حوالے سے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ارشاد فرمایا، اور اس کے مختلف تفاسیر، مختلف معنی اور مختلف بھی بیان کیے گئے کہ اپنے ہاتھ سے قتل کرنا، اس کے کیا کیا معنی ہے۔ اس میں خودکشی کو بھی کئی جگہوں پر لیا گیا ہے۔ آئیے میں آپ کو قرآن کریم فرقان حمید کی چند آیات کریمہ کی تلاوت سناتا ہوں۔ اپنے رب کا پاکیزہ کلام سنیے، اس کا ترجمہ سنیے کہ اس نے ہم کو ہلاک ہونے سے منع کیا ہے، خود کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع کیا ہے، اپنی اولاد کو ہلاک کرنے سے اس نے منع کیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ مگر یہ کہ کوئی سودا تمہاری باہمی رضامندی کا ہو، اور اپنی جانیں قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ اور جو ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا تو ان قریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور بھلائی والے ہو جاؤ، بے شک بھلائی والے اللہ کے محبوب ہیں۔ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، آپ نے یہ جو ابھی آیت کریمہ سنی، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اور بھلائی والے ہو جاؤ، بے شک بھلائی والے اللہ کے محبوب ہیں۔ اس آیت مقدسہ کی تفسیر خزان العرفان میں یوں ہے کہ راہ خدا میں انفاق یعنی راہ خدا میں خرچ کا ترک بھی سبب ہلاکت ہے۔
اور اسراف یعنی بیجا فضول خرچی بھی، اسی طرح وہ چیز بھی جو خطرے و ہلاکت کا باعث ہو، ان سب سے باز رہنے کا حکم ہے، حتیٰ کہ بے ہتھیار میدان جنگ میں جانا یا زہر کھانا یا کسی طرح خودکشی کرنا۔ یہ بھی اس آیت کریمہ کے تحت بیان کیا گیا۔ ہمارے رب کریم نے ہمیں کتنا منع کیا ہے خودکشی سے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے۔ آئیے ایک اور آیت کریمہ آپ کو سناتا ہوں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا۔ یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ راہ پر ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قرآن کریم کی آیات، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں یہ آپ کے سامنے بیان کی۔ اپنے رب پر بھروسہ، اپنے رب پر اعتماد کریں، نہ خود کو ہلاکت میں ڈالیں، نہ اپنی اولاد کو اس وجہ سے آپ ہلاک کریں کہ آپ مطلب کہ کہیں کہ جناب ہمارے پاس کھانا پینا نہیں ہے۔ آپ کی اولاد کو رزق کون دے گا؟ آپ کو رزق کون دے گا؟ اللہ۔ آپ اللہ پر بھروسہ کریں، اپنی اولاد کو کیوں خودکشی کروا رہے ہیں؟ اپنی اولاد کو کیوں قتل کر رہے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں ایسے کیسز سامنے آئے کہ ماں یا باپ نے پہلے اپنی اولاد کو قتل کیا زہر دے کر یا کسی اور طریقے سے، اس کے بعد خودکشی کر لی نہر میں کود کر۔ یعنی میرے پاس اتنی ڈیٹیل ہے، مثال کے طور پر کہ ملتان خاتون کی نہر میں کود کر خودکشی، گھر کے مالی حالات سے پریشان تھی۔ غربت، جوڑے کی خودکشی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ 22 سالہ نوجوان رکشہ ڈرائیور کی خودکشی، حالت سے پریشان تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی میں نام نہیں لیتا، 17 سالہ ایک عورت، اس نے گھریلو پریشانی تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ مرکز لاہور، غربت سے مجبور ماں نے 2 بچوں کو قتل کر دیا۔ جہلم، باپ نے پیدائشی بچے کو 50,000 میں فروخت کر دیا۔ یہ غربت و پریشانی کی وجہ سے، خودکشی کا یہ کیس نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مدین، ماں نے گلا دبا کر بچے کو قتل کر دیا، وجہ مالی مشکلات۔ کئی ایسی خبریں ہیں، 3 بچوں کو بے روزگاری اور بھوک کی وجہ سے ماں نے قتل کر دیا، اور 4 بچوں قتل کر کے خودکشی کر لی، وجہ بھوک سے پریشانی تھی۔ تو یہ بھوک سے پریشانی، تکلیف، یہ غربت کی وجہ سے یہ جو خودکشیاں ہو رہی ہیں، پہلے تو ایک چھوٹا سا ایک مدنی پھول ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے۔ میں پہلے بھی کئی سلسلوں میں یہ عرض کر چکا ہوں، لیکن آج اسے اس پہلو پر دیکھیں جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ ملک و بیرون ملک، پاکستان اور اس کے باہر، میں چونکہ پاکستان سے میں سٹارٹ دیتا ہوں، پاکستان اور پاکستان کے باہر لاکھوں فیملیز، مسلم فیملیز آپ کو وہ ملیں گی کہ ہو سکتا ہے کہ غربت، بھوک اور پریشانی، مالی پریشانی، کہ ان کے کھانے پینے کے مسائل ہیں، بہت زیادہ مالی تنگی کی وجہ سے، اور بہت سارے ایشوز سامنے آئے، کیونکہ مالی تنگی کی وجہ سے گھر میں ٹینشن آتا ہے، میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے، مالی پریشانی کی وجہ سے باپ بیٹوں میں لڑائی جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے چپتے ہیں۔ پھر بدقسمتی کے ساتھ ایسے میں اگر بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو بدقسمت اور محروم قسم کے لوگ اس بیٹی کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں، پھر بیٹی کو قتل کر دیتے ہیں، دور جاہلیت والی یادیں تازہ کروا دیتے ہیں۔ یہ بہت ساری چیزیں ہماری سوسائٹی میں ہو رہی ہیں۔ پھر رپورٹس آتی ہیں، اور یہ بھی ہمیں جو پتہ چلتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ کیسز ہو رہے ہیں،
کئی گنا زیادہ کیسز ہو رہے ہیں، پتہ اس سے بہت کم چل رہا ہے۔ ان تمام تر سچویشن کو سامنے رکھ کر میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں اہل ثروت، مالدار جنہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، غریب لوگوں کی مالی مدد کر کے آپ ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے کہ یہ خودکشی کی طرف جا رہے ہوں، مگر آپ کا 5، 10، 15، 20 ہزار روپے کا منتھلی سپورٹ کسی کے گھر کو خودکشی سے بچا سکتا ہے، ان کو حرام موت سے بچا سکتا ہے، ان کو قتل سے بچا سکتا ہے۔ آپ سوچئے، ماں نے اولاد کا قتل کیا، ایک تو قاتل ٹھہری، قتل کا حرام گناہ کیا، دوسرا پھر خودکشی کی، خودکشی کا حرام گناہ۔ یعنی اب سوچئے کہ قبر میں، قیامت میں، مرنے کے بعد کیا حل ہوگا۔ جی کال دیں۔ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ابھی آپ کا سلسلہ فیس بک پہ لائیو چل رہا تھا، وہ میں دیکھ کے آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ میں یہ سوسائڈ اٹیمپٹ کی طرف 2-3 بار میں کر بھی چکا ہوں، بٹ شاید زندگی تھی میں بچ گیا۔ سوال یہ کرنا ہے میں نے کہ دیکھیں کبھی کبھار زندگی میں ایسا وقت آتا ہے، اللہ پاک سے ہم اکثر سنتے آئے ہیں کہ 70 ماں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، تو اس سے اتنا مانگا، رو کے مانگا، سجدوں میں مانگا، مزارات پہ جا کے مانگا، اولیاء سے دعا کروا کے مانگا، مگر وہ سوال نہیں ملتا، وہ پرابلم یا پریشانی دور نہیں ہوتی۔ پھر کیا کرے اس وقت پہ؟ ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور پھر مطلب جواب کئی بار مطلب علماء کرام یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ کو نہیں پتا، اللہ پاک کو زیادہ بہتر پتا ہے، وہ آپ کو نہیں دے رہا ہوگا، آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے وہ چیز۔ میں سوال یہ کہ میں یوں بھی مانگ چکا کہ اللہ اگر میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو بہتر کر سکتا ہے، تیری قدرت ہے، قدرت کاملہ کا مالک ہے، تو اس کو آسان کر کے دے دے۔ پھر بھی نہیں ملتا تو انسان بے بس ہو کے سوسائڈ اٹیمپٹ کی ہی طرف جاتا ہے۔ اس کا کچھ سولوشن دے دیں کہ کیوں نہیں قبول ہوتی، کہ پھر سوال اگر بندہ مانگ رہا ہے اللہ پاک سے اور ہر انتہا سے مانگ چکا، رو کے، تڑپ کے، مزارات پہ، مسجدوں میں، سجدوں میں، تہجد میں، نہیں ملتا، سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا کرے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر زیرک کو بھی ہمارے ساتھ لائن پہ لیتا ہوں، وہ بھی ساتھ رہیں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی، مجھے فوراً میں بات کر رہا تھا اور مجھے فوراً میسج ملا کہ میں ارجنٹ کال لے لوں۔ میں نے اپنی بات کو روکا اور میں نے آپ کی کال لے لی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ پیچھے کال کس کی ہے اور وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن میں نے آپ کی کال لی اور میں آپ کے ساتھ بہت ہمدردی کرتا ہوں، بہت ہمدردی کرتا ہوں، بہت ہمدردی کرتا ہوں۔ اللہ کریم آپ کو ہمت دے، آپ کو طاقت دے، آپ کو حوصلہ دے، آپ کو برداشت دے، اور آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیوں پر اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے۔ میں مدنی چینل کے تمام ناظرین کو عرض کرتا ہوں کہ میرے اس بھائی کے لیے ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مشکل آسان کرے اور اس کی تکلیفوں کو اللہ کریم دور فرمائے، اور ان کے حق میں جو بہتر ہے اللہ ان کو عطا فرمائے، اور کبھی بھی زندگی میں ان کے دل و دماغ کے اندر خودکشی کا خیال تک نہ آئے۔ اب دعا کر دیں اس کے لیے، آپ آمین کہہ دیں۔ اللہ کس کی آمین کے صدقے ہماری دعا قبول فرمائے، اور ہماری یہ دعا ہر اس اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کے حق میں اللہ قبول فرمائے جو خودکشی کے بارے میں سوچتے ہیں، جو خودکشی کا جن کو خیال آتا ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی، اے میرے دکھی اسلامی بھائی، اے میرے پیارے اسلامی بھائی، کیا خودکشی کسی مسئلے کا حل ہے؟ مرنے کے بعد کی تکلیف کتنی، جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان کی ہے، کتنی تکلیف ہے مرنے کے بعد۔ بندہ جس چیز سے خودکشی کرے گا اس چیز کے ذریعے جہنم کی آگ میں، اسی چیز کے ذریعے وہ اپنے آپ کو تکلیف دیتا رہے گا، اور وہ وہاں موت نہیں ہے۔ یہاں بندہ تکلیف میں کہتا ہے میں مر جاؤں گا، مرنے کے بعد تو جو عذاب اللہ نہ کرے آ گیا تو پھر کیا کریں گے؟ آپ کہیں کہ میں دعا کرتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دعا قبول نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، دعا قبول نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ میرا رب فرما ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں۔ بلکہ قرآن میں وہ فرماتا ہے مضطرب قلب کی دعا وہ زیادہ قبول کرتا ہے، بے چین بے قرار قلب کی دعا 3 حال سے خالی نہیں ہے میرے پیارے اسلامی بھائی۔ نمبر 1، جو مانگے وہ مل جاتا ہے۔ نمبر 2، اس دعا کی برکت سے کوئی مصیبت، پریشانی، بلا آ رہی ہوتی ہے اللہ اس کو ٹال دیتا ہے۔ اور نمبر 3، اللہ کریم اس کا اجر ثواب قیامت کے روز کے لیے جمع کرتا ہے، اور جب انسان دنیا سے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے جب اس کا اجر دے گا، اس کا ثواب دے گا، اس کا انعام دے گا، تو وہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ آپ اپنے رب کے بندے ہیں، آپ کو آپ کے رب نے پیدا کیا ہے، آپ اپنے رب سے اپنا حال بیان کیا، اپنی حاجت بیان کی،
اپنی ضرورت بیان کی ہے. آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے نا, آپ کا رب آپ کو سن رہا ہے نا. اب اگر آپ کو آپ کی تکلیف دور ہوتی نظر نہیں آتی تو آپ کا ایمان کہ آپ کو یہ کہے گا نہیں کہ یقیناً میرے اس حال میں میرے رب نے میرے لیے کچھ بہتری رکھی ہوگی. اس کے سوا آپ کو کیا جواب ملے گا؟ یہی جواب ملے گا. اور آپ ایک دفعہ کہہ دیں, اے مولا تو مجھے جس حال میں رکھ, میں تیری رضا پر راضی ہوں. اب کہہ دیں اپنے رب کی بارگاہ میں, آپ نے اب تک تو مانگا ہے نا, مانگا ہے نا, اب آپ یہ کہہ دیں, روزانہ کہہ دیں, یا اللہ تو جس حال میں رکھ میں تیری رضا پر راضی ہوں, اور میں تیری بارگاہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ مولا میں خودکشی نہیں کروں گا, میں حرام موت نہیں مروں گا. میں تیری بارگاہ میں تیری رضا پر راضی رہتے رہتے دعا یہ کہ تو مجھے تیری رضا پر ہی موت دینا بس مولا, اور میری دنیا بھی اچھی کر, میری آخرت بھی اچھی کر. آپ وقت انتظار کریں, اللہ نے چاہ تو سب بہتر ہو جائے گا. اپنے رب سے مایوس نہ ہو, بالکل مایوس نہ ہو. یہ بات طے ہے کہ آپ کا رب آپ کو سن رہا ہے, آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ کا رب, ہمارا رب قادر مطلق ہے نا. اللہ کریم آپ کو ہمت دے, صبر دے, حوصلہ دے. ہم نے دعا بھی کی ہے, پتہ نہیں کہاں کہاں مدنی چینل کے ناظرین ہوں گے, سب نے مل کر ہم نے آپ کے لیے دعا, بلکہ صرف آپ کے لیے دعا نہیں کی, ہم نے آپ کے ذریعے دیکھا, آپ کے ذریعے کتنوں کا فائدہ ہوا ہوگا. آپ یہ دیکھیے, آپ تکلیف میں تھے, آپ پریشان تھے, آپ نے کال کی, آپ کی کال کے ذریعے میں نے اتنی ساری باتیں بیان کی. کیا پتا کہ یہ ساری باتوں سے کتنے لوگ جو اس وقت آپ کے صفوں میں کھڑے ہوں کہ نہیں ہم کچھ کر لیں گے, ان کو راحت مل گئی ہو, ان کو سکون مل گیا ہو, وہ حرام موت سے منزل کی طرف جا رہے ہوں اور وہ رک گئے ہوں, وہ اپنے رب کی رضا پر راضی رہنے کا ذہن بن گیا ہو. یہ سارے فوائد اگر کہیں حاصل ہوئے ہیں تو یہ آپ کی کال کے ذریعے ہوئے ہوں گے. آپ کی اس بے چینی اور پریشانی کے ذریعے, کال کے ذریعے اللہ کے کتنے بندوں کو اللہ کریم نے فائدہ پہنچا دیا ہوگا. ہم اللہ سے اچھا گمان کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے. اگر آپ کو میری باتوں سے کچھ تسلی ہوئی ہے اور آپ کا واقعی یہ ذہن بن گیا ہے کہ آپ یہ اپنے رب سے آپ یہی عرض کریں گے, اے دکھی اور پریشان اسلامی بھائیوں, اپنے رب سے ایک بات عرض کرنا سیکھ لو, مولا تو جس حال میں رکھ میں راضی ہوں. مجھے پیدا ہی تو نے کیا ہے, مجھے موت بھی تو ہی دے گا, دکھ سکھ تیرے دستے قدرت میں ہے, تنگی اور فراخی تیرے دستے قدرت میں ہے. میں تیرا بندہ, میں جو ہوں تیرے سامنے ہوں. اور پھر یہ یقین بھی ہے نا ہم کو, اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. یہ طے ہے, لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ تعالیٰ کے کلمات نہیں بدلتے. تو اگر ہم پر کوئی پریشانی یا مصیبت کا بوجھ ہے بھی تو وہ ہماری طاقت سے زیادہ نہیں ہو سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ آپ کو ہمت دے, اللہ آپ کو صبر دے. جتنے بھی اس طرح کے دکھی پریشان اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہیں, اللہ سب کو ہمت دے. جو بے عزتی کے خوف سے خدا نہ خواستہ کوئی ایسی رسوائی ہو گئی ہے, پھر بھی اللہ پر بھروسہ کریں, وہ کس لمحے کس گھڑی آپ کی بے عزتی کو عزت میں بدل دے, آپ کی پریشانی کو خوشیوں میں بدل دے, آپ کے غم کو راحتوں میں بدل دے. آپ اور میں نہیں جانتے. وہ بڑا کریم ہے, وہ بڑا کریم ہے, وہ بڑا کریم ہے. وہ آپ کے حالات بدل دے گا, آپ کی پریشانی دور کر دے گا. ہاں ہیں, آپ ہمت پہ رہنا میرے پیارے اسلامی بھائی, ہمت پہ رہنا. اور اگر ہو سکے تو پھر ایک تسلی والی, ایک اچھی والی ایسی کال کرو کہ جس سے آپ کا بھی بھلا ہو, اور آپ کی کال سن کر نہ جانے کتنے لوگ جو خدا نہ خواستہ اس تمناؤں میں بیٹھے ہوں کہ ہم کچھ کر لیں گے, ان کا بھی بھلا ہو جائے. آپ سوچو آپ کو کتنا فائدہ ہوگا, کتنا اجر و ثواب ملے گا. ڈاکٹر زیرک آپ کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین, جزاک اللہ خیر. آپ نے مجھے جو ہے وہ موقع دیا مدنی چینل پر کچھ عرض کرنے کا. خودکشی کے حوالے سے ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا ہی دردناک عمل ہے, اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کلیئرلی اس کے اپنی ذات پر بھی ہوتا ہے, خاندان والوں پر بھی ہوتا ہے, معاشرے پر بھی ہوتا ہے. اور اس کی وجوہات کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اگر دیکھا جائے تو مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز ہوں یا اور کسی طرح کے پروفیشنلز ہوں, ان میں لیک آف انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے کہ خودکشی کی طرف بندہ کیوں جاتا ہے. تو اگر خودکشی کی وجوہات کے حوالے سے دیکھا جائے تو سب سے پہلے وجہ جو میں سر فہرست رکھوں گا وہ دین اسلام کی تعلیمات سے دوری ہے.
یقیناً جو دین اسلام کی تعلیمات سے متعارف ہوگا اسلامی بھائی، اسلامی بہن، اور انشاءاللہ عز و جل اس میں خودکشی کی طرف بھی ان کا ذہن نہیں جائے گا۔ اور اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہی دیکھ لیں کہ جو دین سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ علماء کرام ہوں یا عوام میں سے علم دین رکھنے والے اور علم دین پر عمل کرنے والے، ان میں خودکشی کے حوالے سے دیکھا جائے تو شاید ہمیں اس کی شرح نہ ہونے کے برابر ملے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر وجوہات بھی ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر مینٹل النس ہو گیا، مثال کے طور پر ڈپریشن ہو گیا، پاگل پن ہو گیا، یا دیگر جو ذہنی امراض ہوتے ہیں، یہ بھی ایک فیکٹر پلے کرتے ہیں خودکشی کے حوالے سے۔ اس میں ظاہر آگے کافی ایک تفصیل ہے جس پہ بندہ کلام کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھا جائے تو پرسنالٹی، ایک بندے کی پرسنل کریکٹرسٹک جس کو ہم شخصیت بولتے ہیں، کہ شخصی اعتبار سے جو ہے وہ اس بندے کی مینٹالٹی کیسے ہے، اس میں صبر کا مادہ کتنا ہے، اس میں خوف خدا کتنا ہے، اور یہ پرسنل کریکٹرسٹکس کے حوالے سے کہ جب اس پر کوئی سٹریس آئے تو اس کو وہ کیسے ڈیل کرے گا، کیسے ہینڈل کرے گا، وہ دوسروں کے ساتھ جان پہچان اس کی کیسی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو سوشل فیکٹرز جو ہے معاشرے کے اعتبار سے، جب آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، اس حساب سے ایک لمبی فہرست ہے کہ جو وجوہات بنتی ہیں خودکشی کی طرف جانے کی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ فائنینشل اور اکنامیکل، ایک معاشی اور اقتصادی جو ہے حالات کی طرف دیکھا جائے تو یہ 4-5 مین جو ہے وہ گروپس آف وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ ایک بندہ جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے اس بات کو سوچنے پر کہ زندگی اس کے لیے جیرن بن چکی ہے اور اس کے لیے راہ فرار کا ایک ہی راستہ ہے جو کہ خودکشی ہے۔ اللہ کریم آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ بعد اوقات ہوتا یہ ہے ہم اپنے ذہن میں ایک چیز بٹھا لیتے ہیں کہ مجھے بس یہ کرنا ہے، اور وہ چیز ہمارے مقدر میں نہیں ہوتی۔ جب ہمارے چیز ایک مقدر میں نہیں ہے، اللہ نے ہمارے نصیب میں مقدر وہ چیز نہیں کی، تو ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ کسی نے بہت پیاری بات کی ہے کہ تم جو چاہتے تھے، یعنی تم جو چاہتے ہو وہ تمہیں نہیں ملا، جو ملا ہوا ہے نا اس کو چاہنا شروع کر دو۔ قناعت، یعنی اللہ نے جو دیا اس پر بندہ صبر کرے اور اس پر بس کرے اور اپنے رب کی رضا پر راضی رہے، تو اس سے بھی ایک قرار اور سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر زیرک، یہ بتائیے کہ ہمارے بعض اوقات کہا جاتا ہے ڈپریشن، مایوسی کی طرف بندہ چلا جاتا ہے۔ ایک تو اللہ سے بندہ مایوس تو نہیں ہونا چاہیے، وہ اس کی تو کوئی صورت و اجازت ہی نہیں ہے، لیکن انسان بہت ساری چیزوں میں ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے، اور پھر وہ ساری چیزیں کرتا ہے اور پھر یہ سوچتا ہے کہ شاید میری زندگی کا یہ حل ہی یہی ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں۔ تو لوگ ڈپریشن میں کیوں پڑتے ہیں اور ڈپریشن سے کیسے نکلیں گے؟ ڈپریشن کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں بھی بنیادی طور پر تقریباً جتنے میں نے یہ فیکٹرز بیان کیے ہیں، جب بھی کسی بندے پر جو ہے وہ اس کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی، یا وہ کسی طرح سے مثال کے طور پر اس کو ذہنی طور پر جو ہے وہ تکلیف کا سامنا ہے۔ اب مختلف ایج کے حوالے سے دیکھا جائے گا، اگر ہم نوجوانوں کے حوالے سے دیکھیں تو اب ان کو مستقبل کے حوالے سے جب یہ سوچتے ہیں، اپنی ایجوکیشن کے حوالے سے، تو کافی سارے جو لوگ ایجوکیشن میں فیل ہو جاتے ہیں، مستقبل جن کو اچھا نظر نہیں آتا، فیملی کی طرف سے سپورٹ جن کو نہیں ہوتی، یا دیگر لوگوں کی طرف سے وہ ذہنی جسمانی تشدد کا شکار رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی غلط صحبت کی وجہ سے شراب نوشی یا ڈرگز میں چلا جاتا ہے، یہ بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں کہ جو ڈپریشن کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اور اس میں میرے پاس ایک رپورٹ ہے ڈاکٹر زیرک کہ 15 سے 29 سال، یعنی بٹوین 15 to 29 ایئرز youngster between their year 15 to 29 year، ان میں موت، ڈیتھ کی جو سیکنڈ بڑی ریزن لکھی گئی ہے وہ خودکشی لکھی گئی ہے، کہ وہ سوسائڈ کرتے ہیں۔ یہ ان کا دوسرا ایک ریزن لکھا گیا ہے کہ ان کی موت کا ون آف دا سیکنڈ ریزن از سوسائڈ۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بری صحبت میں جیسے پھنس گئے
اب बुरी सोबत में फंस गए तो बुरी सोबत से आप बुरी सोबत से निकले, ना कि खुदकुशी का रास्ता लें। आप किसी ड्रग्स के आदी बन गए और आपको लगता है कि मैं क्या करूं, मेरी इज्जत, मेरा माल, मेरा पैसा, मेरे खानदान की इज्जतें दांव पे लगी हुई हैं, अब मैं कैसे निकलूं? तो आप समझे खुदकुशी के बाद तो आप आजमाइश में चले जाएंगे, और मतलब कि इसके तो अजाबात हैं। आपके लिए बहुत अच्छा एग्जिट वे बना हुआ है, बहुत अच्छा एग्जिट है, वो है आप बुरी सोबत से बाहर आ जाए। आप हिम्मत करें, बुरी सोबत से निकले। बुरी सोबत जहां आपको ये गलत चीजें प्रोवाइड हो रही हैं और जिनकी तलब आपको वहां लेके जा रही है, आप उसी से निकल आए। ये उस खुदकुशी वाली तकलीफ से तो बहुत आसान है। खुदकुशी खुद एक तकलीफ दे अमल है, वो खुद एक इंतहाई अजियतनाक अमल है, तो उससे निकल आए। अच्छा, इसके अलावा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर अगर बात करें या दीगर पॉइंट ऑफ व्यू पर बात करें, और दुनियावी तौर पर माली हवाले से, एजुकेशन के हवाले से अगर नंबर ऑफ अनसक्सेस आपका ग्रेजुअली बढ़ता चला जा रहा है, सो डोंट वरी इट। मैं फैमिली मेंबर से अर्ज करता हूं कि क्या जिंदगी का मकसद सिर्फ ये पढ़ना ही था? जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसे वाला बनना ही था? Why are you criticized to him continuously? वो परेशान हो रहा है, he can't do this। बहुत सारे नौजवान ऐसे जो नहीं पढ़ सकते, ये he can't able to learn this subject, वो नहीं पढ़ सकता ये सब्जेक्ट, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, और आप उसको कंप्लीटली प्रेशराइज कर रहे हैं तालीम के नाम पर। आप देखिए, अगर किसी जायज और सही काम की तरफ उसकी तवज्जो है तो आप उसको उस तरफ मूव कर दें। ओके बेटा, ठीक है। अगर कोई ऐसा चीज हो जाए, अब उसको प्रेशर इतना होता है, खुदा ना खास्ता अगर एग्जामिनेशन में कोई फेल हो जाता है या कोई और चीज गलत हो जाती है, तो इतना उसको प्रेशर होता है, मैं जाऊंगा तो मेरा हाल क्या करेंगे मेरे खानदान वाले, मेरे घर वाले और मेरे रिलेटिव्स। सो वो समझता है कि सुसाइड वे, अब मरने के बाद जो हाल होगा ना उसका उसको तस्वुर नहीं है। अच्छा, फिर एक होती है मोहब्बत, मुझे शादी उसी से करनी है, अब उसने कर ली किसी और से शादी, उससे कर ली किसी और से शादी, उसकी हो गई कहीं और शादी, आप बोलो मैं नाकाम हो गया, मैं मर जाऊंगा। तो मर के क्या मिलेगा? वो तो शादी हो गई, उसकी शादी हो गई, हाँ उसकी शादी हो गई, अब तो वो उसके बच्चे भी हो जाएंगे। आप हराम मौत मर रहे हो भाई। आपके नसीब में जिससे शादी होनी है उसी से होगी, और आपके नसीब में जिससे शादी होनी नहीं है उससे शादी नहीं हो सकती, नेवर। ये जहन बना लें। तो क्यों इस चक्कर में जाते हैं? फिर प्रॉब्लम डॉक्टर जीरक ये हो गया है कि अब आई थिंक जो मेरे पास इंफॉर्मेशन हैं और एक समझ में आती है बात कि मीडिया पर सुसाइड अटेम्प्ट के शायद वाकयात बताए जा रहे होंगे। खुदकुशी कर ली, मर गया, लड़का लड़की ने एक दूसरे को मार दिया, जैसे कि बाद अखबारात में भी आया था कि जनाब वो मोहब्बत हुई, नहीं मिली, वो गन ले गया, लड़की को भी मार दिया, खुद को भी मार दिया, कत्ल भी कर दिया, खुद भी खुदकुशी कर ली। अब ये या तो ये मीडिया सिखा रहा है, अगर मीडिया पे वाकई इसी तरह की चीजें हैं तो जो जिम्मेदारान है मैं इनको अर्ज करता हूं, भाई क्यों मीडिया पे ये दिखाया जाएगा? आखिर क्यों ये वे बताया? आप बाद में चले इसकी मजम्मत बता दें, ये हो गया वो हो गया, लेकिन आपने एक वे तो बता दिया ना। हो सकता है किसी की वो नुकसान और मजम्मत समझ में ना आए और उसको लगे कि यही मतलब कि इजी वे है, चलो निकल जाओ यहां से, और वो जो मरने के बाद जो तकालीफ है वो हो, उसका क्या बनेगा? जी डॉक्टर जीरक, फिर मैं कॉल्स लूंगा कुछ। जी, इसमें जो आपने सोशल मीडिया के हवाले से कलाम किया, अगर यानी कि साइकोलॉजी, ह्यूमन नफ्सियात के हवाले से बात की जाए तो नौजवानों में पीयर प्रेशर एक टर्म हम यूज करते हैं कि इनके साथियों की तरफ से इन पर जो प्रेशर होता है। तो अब सोशल मीडिया पे बेशुमार ऐसी साइट्स हैं जहां पर तरह तरह के लोग जो अपने आप के साथ सेल्फ हार्म करते हैं, खुद सोजी करते हैं, तरह तरह की डिस्कशन करते हैं, तरह तरह के तरीके सोशल मीडिया पर बताए जाते हैं कि इस तरह आप सुसाइड कर लें, इस तरह आप सुसाइड कर लें। तो अब ये जो है वो यकीनन एक फैक्टर है जिसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि सोशल मीडिया पर इंफॉर्मेशन का इन्फ्लुएंस, सोशल मीडिया पर इनके दोस्तों का इन्फ्लुएंस, और उनकी वजह से जो है वो डिमांड्स वगैरह, बाज़ दफा तो ऐसी भी ज़ाहिर है कि मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स या गेम्स वगैरह भी ऐसी डेवलप हुई हैं जहां पे जो है
اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ جو اس گیم کو کھیلنے والا ہوتا ہے اس نے اپنے آپ کو طرح طرح طریقوں سے سیلف ہارم کرنا ہوتا ہے. تو یقیناً یہ سوشل فیکٹر میں سوشل میڈیا اس وقت جو ہے اگر میں اس کو سر فہرست رکھوں اس وقت بھی اور آگے کے آنے والے سالوں میں، ایک ہماری یہاں پہ رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نوجوانوں میں خودکشی کی شرح جو ہے یہ اب بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اس میں کلیئرلی سوشل میڈیا چاہے وہ مطلب الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، انفارمیشن کے حوالے سے، اور لوگ پھر جب اصل میں مثال کے طور پر ایک اپنا شیئر کرتا ہے میں بڑی اذیت میں ہوں، میں نے یہ کیا تو میری جو ہے وہ جان چھوٹ گئی، یا اس نے یہ کیا اس کی جان چھوٹ گئی، یا ایک بندہ سوئسائڈ نوٹ لکھ کے چلا جاتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، پھر جو اس کو پڑھنے والا ہے وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے بھی یہی کرنا چاہیے، اب وہ آرام اور سکون میں چلا گیا، اس کا درد تکلیف ختم ہو گئی ہے. تو کلیئرلی اس طرح کے جو ہے وہ فیکٹرز پلے کرتے ہیں، بالخصوص جو بھی سوشل میڈیا یوز کرتا ہے، لیکن بالخصوص جو ہے وہ نوجوانوں کا. میں یہاں کیونکہ سلسلے کا وقت اب ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، ایک بات عرض کر دوں، ہو سکتا ہے کہ شاید ہم اس کو کنٹینیو کریں اور ڈاکٹر زیرک کو ہم نیکسٹ دوبارہ دعوت دیں اللہ کی رحمت سے، کیونکہ یہ ایک ایسا میٹر ہے. کیونکہ میری انفارمیشن کے مطابق ہر 40 سیکنڈ میں ایک سوسائڈ کیس ہو رہا ہے دنیا میں، ہر 40 سیکنڈ میں ایک خودکشی کا واقعہ ہو رہا ہے، اور سالانہ تقریباً 10 لاکھ افراد خودکشی کی وجہ سے دنیا سے جا رہے ہیں. اور یہ کسی بھی ہونے والے واقعات، خواہ وہ جنگ اور وار وغیرہ ہو اور حادثات، ان سب سے بڑھ کر اس وقت یہ خودکشی کے واقعات دنیا میں زیادہ رپورٹ کیے جا رہے ہیں. اور وہ ہیں جو ہمیں پتہ چلے ہیں اور لکھا ہے کہ اور خودکشی کے واقعات میں سے 20 گنا زیادہ ہیں جو رپورٹ نہیں ہو رہے. اور یہ وہ ہیں کہ جو خودکشی کر چکے، جو خودکشی کرنے کی جنہوں نے کوشش کی اور وہ کامیاب نہیں ہوئے، وہ الگ کیسز ہیں. اور ان میں عورتیں زیادہ ہیں کہ انہوں نے خودکشی کرنے کی کوششیں کی اور وہ ناکام نہیں ہوئی. تو ہمیں کوشش کرنی کہ ان سب کو بچانا ہے. اچھا، اب میں آپ کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، غربت کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے، قرضے کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا شروع کریں، گھر میں بھی اور آس پاس میں بھی. پریشرائز نہ کریں، طنز و تنقید و تانا نہ دیں، جینا مشکل نہ کریں، کیونکہ یہ وہ وے ہے کہ پھر وہ خودکشی کا راستہ لیتا ہے. آپ کا شوہر ہی مر جائے گا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کی بیوی مر جائے گی آپ کیا کریں گے؟ آپ جس بچے سے اتنی امیدیں رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہیں کچھ کر رہا، وہ دنیا سے چلا جائے گا، پھر آپ کیا کر لیں گے؟ پھر آپ بعد میں روئیں گے، ہائے افسوس سے چلا گیا، کاش کہ میں نہ بولتا. اسی طرح خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح لڑکا لڑکی کی وہ عشق مجازی اور لو میرج کے چکر میں اگر کوئی آ جائے اور آپ نہیں چاہتے، تو اگر کف ملتا ہے، کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے، تو آپ مطلب کہ دل بھرا کر کر آگے بڑھیں. اور اگر واقعی کوئی ایسی چیز ہے تو اس سے سختی کے ساتھ نہ نپٹیں. نہیں بیٹھ جاؤ، منع کر دیا، یہ اس سے کچھ نہیں ہوگا. اب آپ سوچیے کہ میں حکمت عملی کیا یوز کروں. اسٹیپ بائی اسٹیپ بہت پولائٹلی اس کیس سے آپ کو مطلب کہ اپنی اولاد کو نکالنا پڑے گا اور اس کو بہت محبت دینی پڑے گی، پیار دینا پڑے گا. آپ نے نفرت دی، وہیں اس کی محبت میں اور اضافہ ہوگا. آپ نے اس محبت پر اپنی محبت کو غالب کرنا ہے، آپ انشاءاللہ اپنی اولاد کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور کہ بندہ مطلب کہ اس سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کرے. ڈاکٹر زیرک کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. چند اگر کال تو بہت ہے، میں انشاءاللہ کل اس کو کنٹینیو کرتا ہوں. ڈاکٹر زیرک، میں کل اس کو کنٹینیو کروں، کل کچھ کازز ہیں اس کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے. کچھ کالز دے دیں پھر آگے ہم امیر سن کی طرف بڑھتے ہیں. مزیا کمر تاریخ نگران شورا کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہوں. اور یہ جو پریشان حال بھائی کی کال آئی ہے اس کے بارے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جس بندے کی دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں، خواہشات پوری نہ ہوتی ہوں، تو وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. میں بھی ایسے حالات سے گزر رہا تھا، تو میں نے اپنی زندگی کا مقصد جو ہے مدنی کاموں کو بنا لیا. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے. بہت اچھی کال ہے، بہت موٹیویشن کال ہے، اور اس سے انشاءاللہ امید ہے کہ لوگوں کو فائدہ ہوگا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف آ جائیں. انشاءاللہ قرار و سکون بھی آپ کو یہاں نصیب ہوگا. ایک اور کال دے دیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم نگران شورا، میں عادل بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بھائی نے کال کی جو کہ اپنے ایک مسائل کے ذکر کر رہے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدوں میں دربار پہ اولیاء کرام سے ہر طرح سے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی کوشش کی ہے، دعا کی ہے، لیکن کسی بھی طرح سے ان کا جو مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہوا۔ نہیں، اس بھائی کی طرح میں بھی پچھلے 2-3 ماہ سے مشکلات کا شکار ہوں، اور ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کے سجدوں میں، تہجد میں، نماز میں ہر طرح سے دعا کی ہے، رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کی، لیکن مسئلہ جو ہے وہ حل ہونے کی طرف نہیں جا رہا۔ پچھلے 2 ماہ سے مسلسل میں نے راولپنڈی، اسلام آباد میں جہاں کہیں بھی مجھے جاب کا پتہ چلا، میں نے ٹیسٹ دیا، انٹرویو دیا، ہر جگہ پہ سب جگہ پہ اپلائی کیا، لیکن کہیں سے بھی کوئی بات بن نہیں رہی۔ اور فیملی والے ہیں وہ الگ سے تانے دیتے ہیں کہ تم جاب نہیں کرتے، تم فلاں نہیں کرتے، تو بالآخر انسان کے ذہن میں خوشی ہی ایک حلوت چاہتا ہے جس کی طرف وہ چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر مجھ سے سارے تنگ ہیں تو میں اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہوں تو باقی سارے سکون میں ہو جائیں گے۔ تو براہ کرم اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اس بارے میں آپ کیا رہے ہیں؟ ہمت پہ رہیں، اللہ رزق کا مالک ہے، رزق تو مل ہی رہا ہے جس کے ذریعے آپ جی بھی رہے ہیں اور مجھ سے بات کر رہے ہیں، مگر وہ ایک جاب اور ایک ذرائع آمدنی کا ایک ایشو ہوتا ہے۔ صرف نوکری، جاب حل نہیں ہے۔ پنڈی اسلام آباد میں ایک بڑی تعداد جاب کی طرف جاتی ہے، ایک جاب ہی حل نہیں ہے۔ اپنا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر کے بھی آدمی روزگار شروع کرے، 5-10 ہزار سے بازار شروع کرتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں میں لے جاتا ہے۔ ایک تو یہ، پھر انہی کی کال سے میں ان تمام فیملیز کو سمجھا رہا ہوں کہ پریشر کی وجہ سے اس نوجوان کی بھی جو سچویشن ہے آپ کے سامنے، مگر میرے پیارے اسلامی بھائی گھبرانا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، آپ گھبرائیں نہیں۔ اشراق چاش کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز بجماعت اللہ نصیب کرے، فجر 5 نمازوں کی پابندی کریں، اشراق چاش کی نماز پڑھیں، طلوع فجر سے یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے طلوع آفتاب فجر کا وقت ختم ہونے کے درمیان اس رمضان میں بڑا ممکن ہے آپ بکثرت دعا کریں۔ یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ طلوع فجر سے طلوع آفتاب کے درمیان بندوں میں رزق تقسیم فرماتا ہے۔ یہ خاص وقت ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ آپ کی مشکل آسان فرمائے۔ کالز کافی جمع ہوئی ہوں گی، ہم انشاءاللہ کل دوبارہ سلسلے کو لے کر حاضر ہوں گے۔ آپ کی کالز مزید جو آپ دینا چاہتے ہیں، مزید آپ کے تاثرات، جذبات، موٹیویشن دینا چاہتے ہیں، آپ مدنی چینل کے ذریعے آپ کال کریں، سوشل میڈیا کے ذریعے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں کل بھی آپ کی کالز کو سلسلے میں شامل کریں۔ چلتے ہیں میرے سنت کی طرف۔ یا رسول اللہ نکل جائے تمہارے روح برودم، یا رسول اللہ گناہوں کا اندھیرا چھا گیا ہے، ہم کمینوں پر گناہوں کا اندھیرا چھا گیا ہے، ہم کمینوں پر خدا را ہو کرم نورے مجسم، یا رسول اللہ خدا را ہو کرم نورے مجسم، یا رسول اللہ طواف خانہ کعبہ کا تم مجھ کو شرف دے دو، پیوں مکے میں آ کر آب زمزم، یا رسول اللہ
अल्लाह मदीने जब मैं पहुंचूं तो कलेजा मेरा फट जाए, वहां रो रो के अपना तोड़ तू दम या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अला الصلاة حي على الصلاة